اعلموا انی فاطمہ، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں۔ بزرگوں سوال پیدا ہونے، سلامت رہو، سوال پیدا ہونے، جتنے لوگ اس وقت مسجد موجود ہیں انہاں جو کیڑا بندہ جڑا نہ جاندا جو بنت پیغمبر ہے؟ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ برائے معرفت حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ، وبحق سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک ولعن اعداءہم، مل کے باواز بلند صلوات۔ رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام دے حصول واسطے اور تعجیل ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف واسطے بھی مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین، سارے صلوات۔ والحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذي بقت عليه الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور في الفضاء،
الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ رب العزت تو زندہ اور سلامت رکھے آباد اور شاد رہو اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو نالی دعا گوائیں ذکر دا صدقہ اللہ اسا ساریاں دے گناہاں صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے آئندہ گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے واجبات کو سمجھن اور پورا کرن محرمات کو سمجھن اور انہاں تو دور رہن دی بھی توفیق نصیب فرمائے تو جتنے بزرگ جوان عزیز پردے جائیں ہویاں میرے ماما بہناں دھیاں جو جو حاجات لے کے اس عظیم بارگاہ حاضر ہو اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے خالق ساریاں کو حضرت امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بڑھائے کریم پروردگار اللہ اس ذکر دا صدقہ جعفری صاحب ہونا دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے گھر وچ رحمات اور برکات دا نزول فرمائے رزق مال وچ وسعت عطا فرمائے بصحت و سلامتی نہ سایہ اپنی اولاد دے سرند تے قائم و دائم فرمائے اللہ انہاں دے خاندان دے جتنے بھی مرحومین ہیں سب دے درجات بلند فرمائے شفاعت حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے مرشد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عذرا خاتم الائمہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف دے ظہور تعجیل فرمائے ساکوں انہاں دی معرفت عطا فرمائے اور ایک دعا میرے واسطے بھی منگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جنتے آل محمد ناراض ہوئے انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھا ناراض نہ ہو تو ایک جگی جگی صلوات پڑھو پہلی مرتبہ اس مقام تے حاضر ہو کے
تو سازاداران دی زیارت دا شرف حاصل ہوئے بظاہر تو سب میرے مزاج تو واقف نہیں اور میں تمہارے مزاج تو واقف نہیں، لیکن ممبر امام حسین علیہ السلام تے بیٹھ کے پورے یقین نال آپ سکتا 14 دے منن والا جتھاں بھی ہوئے اس دا مزاج ہی اسے یقین نال اسے وثوق نال میں گفتگو دا آغاز کرن لگا، لیکن اتنی اپیل کر سکے اگر میرے لفظ اور جملے تو نے دل و دماغ تے من کے دستک دے میں تو پھر کوشش کرنی ہے جو سر نہیں ہلانا زبان ہلانی ہے۔ اللہ اور مولا کو سلامت رکھیں، مل کے ایک سونی توجہ والی بلند صلوات پڑھیں۔ سیدہ دو عالم مخدومہ کائنات ام ابیہا بضعۃ الرسول، ایک لفظ آکھنے لگا ہوں تو بڑی توجہ دا طلبگار بضعۃ الرسول سبب خلقت معصومین، اگر صحابہ بھی تھوڑا سامنے دوسری ٹھیک میں محنت باقی جوانوں ہوا سلوات بلند آواز توجہ میری جانب رہے، سبب خلقت معصومین ام الحسنین بعد از پیغمبر ایک مسجد جا کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبہ نو خطبہ فدق آکھا ہے۔ اس خطبے دے آغاز میں اس محسنہ کائنات بی بی نے سب کو پہلے اس دی توحید نو بیان فرمائے، پھر بابا دی رسالت نو بیان فرمائے اور پوری ذمہ داری نال پورے مطالعے دی ذمہ داری لے کے جملہ آخدہ بیان۔ اس خطبے دے اندر جتنا اس بی بی نے ولایت دا پرچار کی تے اتنا کسی شے دا پرچار نہیں۔ ولایت دا پرچار فرمائے اتنا کسی اور شے دا پرچار نہیں فرمایا، بیان نہیں فرمایا۔ وقت ہویا کہ میں اس دی بھی تھوڑی تفصیل بیان کرا۔ اسے خطبہ دے اندر بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمائے، اعلموا انی فاطمہ، اے اہل مدینہ علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اعلموا انی فاطمہ، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں۔ سوال پیدا ہونے جتنے لوگ اس وقت مسجد موجود ہیں انہاں جو کیڑا بندہ جڑا نہ جاندا جو بنت پیغمبر ہے، کیڑا بندہ جڑا نہیں جاندا جو نہیں پہچاندا کہ مادر حسنین ہے۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کیوں
فرمائے. میرے خیال کے مطابق بی بی نے اج اصحاب رسول دے ذہنہ وچ سیرت رسول کو اجاگر فرمائے. میرے سے سوال کرو جو فضل عباس و سیرت رسول کیا ہے جس سیرت کو بنت پیغمبر اجاگر فرما رہی ہے. حلالی و موالی و توجہ کرنا. مدینہ مسجد نبوی کائنات رسول منبر دے جلوہ فگن بظاہر 4 سال دے ظاہری سننے امام حسین علیہ السلام مسجد تشریف فرما ہوئے. آباد دامن نال پیر مبارک اٹکا امام حسین جھڑن لگے. کائنات رسول نے منبر چھوڑا دوڑ کے امام حسین کو اپنے ہتھاں دے سنبھالا. سر اٹھاونا چڑیاں والو. امام حسین علیہ السلام کو ہتھاں تے اٹھایا, سینے نال لایا, پیشانی دا بوسہ گدا, لبہائے مبارک دا بوسہ گدا, رخسار چمے اور پھر کائنات رسول کے منبر تے جلوہ فگن ہوئے. امام حسین علیہ السلام کو جھولی پلا کے پھر اپنے فرزند دا منہ چم کے ارشاد فرمیندن ایھا الناس ھذا حسین فارفوہ. پہچانو کہ یہ میرا حسین ہے. پھر کوئی سوال ہے کہ بندہ مدینے دے نہیں جاندا جو اے علی دا فرزند ہے, بطول دا پرورد ہے, حسن دا بھائی ہے, رسول دا نواز ہے, نام اس کا حسین ہے, پھر رسول کیوں فرما رہے ہیں؟ حقیقت اس کائنات رسول اشارہ اس بات کی طرف فرمانا چاہتے ہیں جو آج حسین دے نسب نو نہیں ویکھنا, حسین دے حسب نو ویکھنا ہے. حسین دے مقام نو ویکھنے, حسین دی عزت نو ویکھنے, حسین دی عظمت نو ویکھنے اور بعین ہی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا اس بھرے مجمع اور بھرے دربار کھڑو کے ارشاد فرما رہی ہے اعلموا انی فاطمہ, علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں. بس ایک سامنا چاہتی ہے جو میں کو فقط محمد دی بیٹی نہ سمجھنا, میں کو فقط علی دی زوجہ نہ سمجھنا, میں کو فقط خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی نہ سمجھنا, میں کو حسنین دی مادر نہ سمجھنا. وہ بھی حق ہے, لیکن آج جس طرف میں بطول اشارہ کرنا چاہتی ہوں وہ اے کہ علم حاصل کرو اس نے مجھے کتنی عظمت عطا فرمائی. اس نے مجھے کتنے کمال پہ فائز فرمایا ہے. مختصر تمہیں سمجھ آ گئی اور میں مطلب طرف آؤں. اسے دے عنوان اسا اپنی معرفت کا زینہ بلند کرنے, علم حاصل کرنے, معرفت حاصل کرنی. بطول کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بطول کیا ہے؟ اس جملے تو آغاز پیا کریں نا کہ کائنات دا مرکز اور محور ہے حسین دی اماں. کس دا مرکز و محور ہے؟ کائنات دا مرکز اور محور ہے حسین دی اماں. میں اس کو مزید سنتے نا, کائنات میں کیا کیا چیز شامل, 7 آسمان بھی شامل, لوح و قلم بھی شامل, عرش و کرسی بھی شامل, مقام او ادنا بھی شامل, زمینہ بھی شامل, زمین اور آسمانہ دے درمیان کا کشامہ اور فضامہ بھی شامل, جو کچھ خزائن زمین دے اندر یا آسمانہ دے موجود وہ بھی اس دے اندر شامل, پہاڑ, دریا, درخت, چرند, پرند, حیوانات, انسان, جنات, ملائک, انبیاء سب اس کائنات شامل ہیں. اور اس کا مرکز اور محور ہے حسین دی اماں.
ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آ گئی؟ میں سمیٹ کے جملہ آکڑا چاہنا، صرف ایک کائنات نہیں، سبب خلقت کائنات ہستیاں دا بھی مرکز اور محور ہے حسین دی اماں۔ عظمت خاتون قیامت بلند تر صلوات۔ تقریباً سال ہو رہے ہیں جعفری صاحب انہی دا مسلسل رابطہ، اور یقین انہوں ممبر امام حسین علیہ السلام سے بیٹھا باوضو ہاں، پتہ نہیں میں کتنے پروگرام چھوڑے، آج دن دے کتنے پروگرام چھوڑے، صرف اس واسطے کہ میں اتنا دور دا سفر کر کے جونیاں پہنچ رہے ہیں، اور میں اپنی طرف وعدہ وفا کی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں واقعاً کچھ دنوں تو مریض ہوں، بہت شکریہ۔ کل ہی میں 5-6 دنوں بعد پہلی مجالس پڑھی ہیں اور آج یہ دوسرے دن یہ مجالس پڑھ رہی ہیں۔ طبیعت میری واقعاً ناساز ہے، دعا تساں کرسو سیدہ کرم فرما سے انشاءاللہ طبیعت میری جوں جوں تھی بحال ہو گیا سی، میں انشاءاللہ اتنا تو معرفت بطول دی معراج کرنے دا چلا سا، ایک عظمت سیدات بلند صلوات پڑھ۔ بہت شکریہ، سلامت رہو۔ جملہ میرا ذہن نشین راوے، موضوع سخن ذہن نشین راوے، سبب خلقت کائنات دیاں ہستیاں دا بھی مرکز اور محور ہے حسین دی اماں۔ اگر اجازت دو تو میں اس دی دلیل دے ماں توجہ کرنا، چلو ایک جملہ پہلے آ کے میں بعد اگلے پاس سے آنا۔ پھر انہاں 14 معصوم ہستیاں چوں پنجتن پاک دی محفل دا بھی مرکز اور محور ہے حسین دی اماں۔ میں دو تین جملے جتنے بھی آکھیں انہاں سارے اندر نچوڑ اور دلیل اگلی بات دی جاکھن لگا۔ حدیث قدسی دے اندر اس کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا لولاکا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب تو نہ ہو میں کائنات نہ بنا وہاں۔ پھر فرمایا بات مکی نہیں ختم نہیں، پھر فرمایا ولولا علی لما خلقتک، اور میرا حبیب یاد رکھ اگر میں علی کو پیدا نہ کرے دا تو محمد کو نہ بنا وہاں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں بطول کو نہ بھیے دا تو سنوہاں کو خلق نہ فرمانا۔ مرکز اور محور ہے حسین دی اماں۔ ہن آؤ توجہ کرو، یہ کائنات کیوں باقی؟ بولو کائنات کیوں باقی؟ آسمان اپنے مقام تے کھائے، زمین اپنے مقام تے کھائے، ہر چیز اپنے اپنے مدار سفر کر رہی، کیوں ہر سے باقی کیوں؟ جملہ کھا اس دی وجہ ہے جو اس کریم پروردگار دا مظہر کریم دی کریمانہ نگاہ باقی ہے۔ نگاہ باقی، اور وہ کون ہے توارے میرے زمانے دا امام؟ توجہ ہے۔ اور مولا دا لقب مبارک ہے الحجہ، اور صرف اس امام دا نہیں باقی بھی معصومین علیہ السلام دا یہ لقب مبارک ہے الحجہ، یعنی حجت پروردگار۔ ہن آؤ پہلے حجت دا معنی سمجھو کہ حجت کس کو آکھتے ہیں۔ میں بہت ادبی شعر پڑھ رہا ہوں، صاحبان فہم و معرفت لوگاں پڑھ رہا ہوں، اگر دوسرا میرے میں لفظوں کی قدر نہ کرے تو پھر شاید کسی اور مقام تے ہومنی کوئی نہیں۔ جملے دے توجہ رہے، میں علمی انداز طور تک معرفت سیدہ پہنچاؤنا چاہنا، غور رہے میرے لفظوں ہوتے۔ حجت دا معنی کیا ہے؟ حجت دی تعریف کیا ہے؟ غور فرمانا۔ پہلا معنی الحجت قبل الخلق ومع الخلق
و بعد الخلق. حجت اس ذات نو آکھ دن کائنات نہ ہائی او ہائی. توجہ چاہنا کائنات نہ آئی او آئی اور کائنات ہے اسے دے وجود زیجود دا صدقہ ہے. کائنات ختم ہو جائے گی حجت باقی رہے گی, حجت پروردگار باقی رہے گا. اور پھر اس پر غور کرنا, مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حجت کا دوسرا معنی بیان فرمیتے ہویا ارشاد فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, کہ اگر حجت پروردگار دی کریمانہ نگاہ چشم زدن بس بھی ختم ہو جائے کائنات نظام کا حوالہ ہو جائے گا. ختم ہو جائے گی, کہ کائنات باقی نہیں رہے گی, کائنات ختم ہو جائے گی. حجت خدا دی وجہ تو کائنات باقی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی. اگلے جملے وقت جی میں تبہید دے دو تین روایتاں پڑھی ہیں, سمجھ آ گئی ہیں, ذہن نشین ہو گئی ہیں. میں وہ اگلا جملہ آپ کی شاید بات نہیں ختم کر دیں گا, پھر زندگی باقی تے مفصل بیوی دے عنوان نال گفتگو تو دامن ولا تک پہنچاون دی کوشش کرے سا. اج اس جملے تے ختم کیا کرے نا, غور کرنا. تہاڈا اور میرا 11واں امام امام حسن عسکری علیہ السلام وعجل فرجہم, ارشاد فرمینے, توجہ کرنا, ارشاد فرمینے, غور کرنا اس جملے دوتے. مولا فرمینے نحنو حجج اللہ علی الخلق والفاطمۃ جدتی حجت اللہ علینا. مولا فرمینے زمانے والوں توجہ کرو, ہم حجت ہے زمانے کے لیے, ہم حجت ہے کائنات کے لیے, اور میری دادی بطول عذرا ہم معصوموں پر حجت. ہم معصوموں پر حجت ہے, ہم معصوموں پر حجت ہے. ہم توجہ رہے, میں پہلا معنی کیا بیان کیتے ہیں, حجت اس وقت جو کائنات تو پہلے بھی ہوئے, کائنات دے نال بھی ہوئے, کائنات تو بعد بھی ہوئے. ان توجہ کرنا, غور کرنا. حدیث قدسی بھی ذہن نشین اجلا دے, غور رہے اس لفظ دے. کوئی شے نہ ہے سیدہ ہے, ہر شے ہے سیدہ ہے, ہر شے ختم ہو جائے گی سیدہ رہے گی. توجہ کرنا, میں اگر ناراض نہ ہو اپنے دامن بلا اور دامن معرفت کو وسعت عطا کرو, میں تو دامن بلا تک آخری جملہ پہنچا کے بات مکمل کرا. حلالی و موالی اور معرفت کی بہت بڑی بات تو دامن بلا تک بھی پہنچے نا. میں کو رب اکبر دی قسم, اگر امیر المومنین علیہ السلام تو لے کے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک اے 12 امام ہوئے تا کائنات باقی ہے, اور اگر سیدہ ہوئے تا 12 باقی ہے. ذمہ داری نال آخریاں, پوری ذمہ داری نال, علمی ضمانت نال جملہ پر دامن بلا تک پیا پہنچینا. رب اکبر دی قسم, کیونکہ یہ حجت ہے, حجت نہ ہوئے کائنات ختم ہو جائے. اور جو مخدومہ دو عالم اللہ دیا حجت آواستے حجت ہوئے, بس اگر اے حجت نہ ہوئے تا اللہ دیا باقی حجتہ باقی نہ رکھے. آخری جملہ اور وہ اس ضمن تواڈے اور میرے آخری امام نے یہ پیغام ہے اپنے دامن وصول فرماؤنا. آخری امام نے ارشاد فرمایا فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مجھ مہدی دوران کے لیے
مجھ حجت پروردگار کے لیے بنت پیغمبر میں میرا نمونہ عمل ہے۔ بنت رسول میں میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ میں اگر اس کی تفصیلی جاواں تے بہت بڑا وقت چاہیے، بہت ایک جملے سے یہ پیغام پہنچانا چاہنا۔ اسوہ حسنہ یعنی نمونہ عمل ہے بنت پیغمبر مادر حسنین، کہندے واسطے حجت خدا ذات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف واسطے اس وچ پہلی سیرت اور پہلا نمونہ عمل وہ ہے صبر۔